الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ ایک دفعہ جوشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، پچھلی زندگی پہ اللہ سے ڈرتا رہ جائے اور آگے والی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو مدینہ میں مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، تو روم سے آیا ہوا ایک کسان اناج وغیرہ بیچنے آیا ہوا، ویسے مسجد نبوی میں تیزی سے داخل ہوا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کسی نے کوئی مجبور تو نہیں کیا، زبردستی تو اسلام قبول نہیں کروایا؟ کہنے لگا نہیں، میں اپنے خوشی سے اسلام قبول کیا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا میں حق کی تلاش میں نے تورات، انجیل، زبور سب کا مطالعہ کیا ہوا، سب کا۔ آج میں عربی زبان بھی جانتا ہوں۔ آج میں بازار میں تھا تو وہاں کسی مسلمان نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کہتا میں حیران رہ گیا، یہ تینوں آسمانی کتابوں کا خلاصہ اسی ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر خود کہنے لگا مجھے اس کی تفسیر جو سمجھ میں آئی پرانی کتابوں سے کے مطالعے سے، وہ یہ ہے یطع اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرو، ورسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ ہے حضور کی سنت کو اپنایا جائے، ویخشى اللہ پچھلی زندگی کیسی گزری ہے اللہ سے ڈرتا رہ جائے۔ اب وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، اعمال میں غفلت ہو گئی ہے اور معاملات ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جو غلطیاں ہوئیں اس پہ اللہ سے ڈرتا رہ جائے۔ وَيَتَّقْهِ یہ آئندہ زندگی کے لیے ہے کہ آئندہ تقوی کی زندگی اختیار کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہ جائے۔ جو آدمی یہ چار کام کر لے گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑے، پچھلی زندگی پہ ندامت ہو، اللہ سے خوف ہو، اور آئندہ کے لیے محتاط زندگی گزارے، تو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا ہاں، حضور علیہ السلام نے اپنی ایک خصوصیت بیان کی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ غالباً اس جمعے کا بیان بھی ہم نے اسی بات پہ کیا، ایک حدیث الدین النصیحہ بیان کی، وہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے تو خود فرمایا ہے نا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جامع کلمات کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے ایک آیت ایسی دے دی ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ حضور کے ایک جملے میں پوری دین کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہر قسم کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، تو اللہ نے جواب کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ آیت ان جوامع کلمات میں سے ایک ہے کہ اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا۔ پوری زندگی کا حاصل یہی ہے، انسان ساری زندگی یہی کوشش کرے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو، ان پہ عمل ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اہمیت پیدا ہو جائے دل میں، ہماری زندگی ہر وقت ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل ہو، اور اس کے ساتھ پیچھے جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئیں ان پہ اللہ سے ندامت ہے، خوف ہے، اور آگے کے لیے احتیاط ہے، تو کامیابی انشاءاللہ ہم سب کے قدم چومے گی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، درمیان میں ایک حکمت آ گئی
بات پھر وہی چل رہی تھی منافقین کی کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ نہیں لے کے جاتے، اگر اپنے مطلب کا ہو تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اس سے پہلے بھی یہ قسمیں کھا چکے ہیں، جہد ایمانہم، پوری کوشش کے ساتھ پختہ قسمیں، لئن امرتہم لیخرجن، اگر آپ ان کو حکم دیں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو یہ ضرور نکلیں گے، بس زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جمع خرچ۔ قل لا تقسموا، آپ ان کو کہہ دیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاعۃ معروف، جو فرمانبرداری کرتا ہے اس کی فرمانبرداری اللہ کے ہاں معروف ہے، مشہور ہے، اللہ کو یہ زبانی دعوے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا، فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ زبانی دعوے جو ہے یہ ہمیں نہ دکھاؤ، یہ قسمیں نہ کھاؤ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ رکھتا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کی شکل صورت، ہر چیز حضور کے طریقے کے مطابق ہے، اس کو نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ وہ ایک آدمی خالی نعرے لگا ہے، اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کے ہاں یہ خالی زبانی دعوے جو ہے، یہ زبانی خالی نام کی محبت اور دعووں کی محبت یہ کام نہیں آئے گی۔ طاعۃ معروف، فرما برداری جو ہے اللہ کے ہاں یہ گنی جائے گی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کتنا چلا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا، کہتا ہے تعصر محمدا وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے اور محبت کے دعوے کرتا ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کرتا، تیری زندگی کا ہر پہلو وہ حضور کی سنت کے مطابق ہوتا، حضور کی سنت کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے ضابطہ یہ دیکھا ہے ان المحب لمن یحب یطیع، آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، ویسی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بچوں کو دیکھ لیں، یہ مختلف چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، کسی کو کسی اداکار سے محبت ہے، کسی کو کسی کے کرکٹر سے محبت ہے، کسی کو کسی سے ہے، ویسا لباس، ویسے چال ڈھال، ویسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بال رکھوانے کی، ہر چیز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ محبت سچی ہوتی ہے نا تو پھر اطاعت ہوتی ہے، پھر ویسا بننے کی کوشش کرتا۔ تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک کہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں، سچا عاشق ہوں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت نہیں اختیار کر سکتے، تو یہ دعوے اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہیں۔ اور آپ ایک دفعہ بھی زندگی میں دعویٰ نہ کریں، آپ طاعت معروف، آپ حضور کی فرمانبرداری اختیار کریں، آپ کا کوئی قدم حضور کے طریقے کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ معروف ہے اور اللہ کے ہاں دستور بھی یہی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعرے نہیں لگائیں گے تو وہاں نام نہیں لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل ہے۔ وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیں اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمانبرداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، آپ نے یہ بات کہہ دی، پہنچا دی، اگر وہ اس کے بعد منہ موڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپنا رہے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، آپ کے اوپر وہی ذمہ داری ہے جو آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امت تک پیغام پہنچانا، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ منوانا یہ انبیاء کے ذمہ بھی نہیں تھا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملی طور پہ سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، پھر اس کے ساتھ ایسے ٹیڑھی لکیریں کھینچی، ٹیڑھی لکیر۔ حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی نقشہ اس کا بنایا ہوا ہے کہ صحابہ سے ایسے نقل ہے کہ ایسے سیدھا راستہ۔ پھر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا۔ اب اس سے ارد گرد ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو انسان کو بلا رہا ہے، کہتا ہے اس طرف آ جا، اس طرف آ جا، اس طرف آ جا۔ تو فرمایا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، تو ان راستوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دے گا، پٹڑی سے گاڑی اتر جائے گی۔ تو فرمایا تم پر تو وہی ذمہ داری ہے جو تمہارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پہ رہو گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، چاہے جتنا خوشنما معلوم ہو، وہ کبھی ہدایت نہیں ہو سکتا، کبھی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، اور آپ نے اپنا مقصد پورا کر دیا، آپ نے اپنا جو منصب تھا اور جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ اس لیے امت کی گمراہی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ ہاں امت سے ہوگا کہ جب اتنی واضح باتیں پہنچ گئیں تو انہوں نے ان چیزوں کو کیوں نہیں اپنایا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ترجیحات، حضور کی سنتوں کو